السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 172 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے قرآن مقدس کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہت ساری ایمان افروز باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے معمول کے مطابق ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ اس حدیث کی سند کے بارے میں کسی کو شک ہو، اس لیے اس کے متعلق مشکات کے مصنف کی رائے غور سے سن لیجئے۔ انہوں نے یہ حدیث متعدد طریقے سے نقل کرنے کے بعد تحریر کی ہے۔ اگر دل میں حق پذیری کا جذبہ ہو تو فضل اللہ تعالی یقیناً تسلی ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، اور قیامت تک ہونے والی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، بھلا دیا اسے جس نے بھلا دیا۔ میرے یہ سارے صحابہ اس کو جانتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے وقوع پذیر ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں، اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا تھا، بالکل اسی طرح جیسے تیرا کوئی واقف آدمی کافی عرصہ تجھ سے غائب رہا ہو، اور جب تو اسے دیکھے تو تو اسے پہچان لیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے، یعنی ہم صحابہ کے پاس تشریف فرما ہوئے، اور تخلیق کائنات کی ابتدا سے لے کر اہل جنت کے اپنی منازل اور اہل دوزخ کے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک کے تمام حالات سے ہمیں خبر دی۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، بھلا دیا اسے جس نے بھلا دیا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں حتیٰ کا لفظ بیان غائب کے لیے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جامع خطبہ میں کائنات کی آفرینش سے لے کر اس وقت تک کے تمام حالات بیان فرمائے جب کہ جنتی اپنے محلات میں قیام پذیر ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا جنت میں دخول تو زمانہ مستقبل میں ہوگا، اس لیے حتیٰ یدخلو یعنی مضارع کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ حدیث میں ماضی کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کیونکہ سچا اور امین یعنی امانت دار رسول ہیں،
اس لیے آئندہ کے متعلق جو فرما دیا ہے کہ ایسا ہوگا، اس کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا اس بات کا جو پہلے واقع ہو چکی ہے۔ نور و ایمان کے بغیر انسان بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلاف کرام کا نور ایمان عطا فرمائے، تبھی کتاب و سنت کے آئینے میں حق کا رخ زیبا نظر آتا ہے، ورنہ ساری عمر شک و شبہ کی جھاڑیوں میں دامن الجھتا رہتا ہے اور قیل و قال سے فرصت نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی آیات طیبات اور ان احادیث صحیحہ کے بعد ہم کسی سے اپنے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ معنی یا زبان پر لانے کا، اس کا تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ شیطان کا علم فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، یا ایسا علم تو ہر گاؤں خر یا ہر صفیہ کو بھی حاصل ہے۔ مفسرین نے اس آیت کا مفہوم یہی بیان کیا۔ اس آیت کا جو مفہوم بیان کیا، علماء اکرام کی تشریحات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی اس پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، یعنی حق بات یہ ہے کہ جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اسے خود بخود جان نہیں سکتا، اور خاص بندوں کو جو علم حاصل ہے وہ یہ علم نہیں جس کی آیت میں نفی کی گئی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فیض رسانی سے انہیں حاصل ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض رسانی سے متعدد وجہوں سے کسی ایک سے انہیں مرحمت فرمایا ہے۔ علامہ موصوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے آگے چل کر لکھتے ہیں، یعنی ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ علم الغیب بلا واسطہ کا کلن یا بعضن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ نہ سارا علم غیب بغیر اس کے بتائے کوئی جان سکتا ہے، اور نہ ہی بعض کوئی جان سکتا ہے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جان سکتا مگر اس کے بتانے اور سکھانے سے۔ آخر میں اپنی رائے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی جو میں کہتا ہوں کہ تقدیر عبارت یوں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور سکھانے کے بغیر غیب کو نہیں جان سکتی۔ فساد پھیلانے والوں کو خدا کے حضور جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس تحقیق کے بعد اگر کوئی صاحب ہم اہل سنت پر شرک کا الزام لگائیں تو اس کی مرضی۔ اس آزادی کے دور میں ہم اس کے لیے دعائے ہدایت کے بغیر کیا کہہ سکتے ہیں؟ البتہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس بہتان کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی، اور اس پرآشوب دور میں امت مصطفیہ میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنے پر اسے روز حشر جواب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ادب۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عمر کے لحاظ سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم بڑے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو اس سوال کا بڑا پیارا جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں دیا، بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اور حسین و جمیل جواب دیا ہے۔ میں کیسے تصور کر سکتا ہوں کہ میں بڑا ہوں؟ بڑائی تو ہر لحاظ سے آپ ہی کو حاصل ہے، البتہ عمر میری زیادہ ہے، لیکن عمر کے زیادہ ہونے کے باوجود میں آپ سے چھوٹا ہوں۔ آپ کا یہ جواب آپ کی طبیعت کی لطافت پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ لطیف طبیعت کے مالک تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا آپ کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ اہم اور ایمان افروز باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے علم غیب کے تعلق سے سن کر کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ نیکی حاصل کرنے کی نیت سے سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔ اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔